پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے تحریر کردہ 5ویں ناول چارلی اور ایڈنا کا سرورق، جو کہ چارلی چیپلن اور ایڈنا پرووائنس کی 1917 میں پیش کردہ فلم دی امیگرینٹ سے ماخوذ ہے، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ ناول کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اس کے بعد اس کیشیئر نے الفریڈ ایرک کیمبل کو آواز دے کر طلب کیا تاکہ وہ اس سے اپنی بقیہ رقم حاصل کر سکے، لیکن جان رینڈ نے الفریڈ ایرک کیمبل کو بھی یہی بتایا کہ اس کے پاس اب اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو تب الفریڈ ایرک کیمبل نے جان رینڈ کو اس کے گریبان سے پکڑ کر کرسی سے اٹھایا اور اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ اس ٹھکائی کی زد میں آ کر الفریڈ ایرک کیمبل کا ایک زوردار گھونسا اس ریسٹورنٹ کے کیشیئر کے منہ پر بھی جا لگا، جس سے وہ گر کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس ریسٹورنٹ کا باقی ماندہ عملہ، جس میں اس ریسٹورنٹ کا کچن کا عملہ اور وہ موسیقار بھی شامل تھے، وہ سب مل کر جان رینڈ پر پل پڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کی خوب ٹھکائی کرنی شروع کر دی، اور پھر اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں ریسٹورنٹ سے دھکے مار کر اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ چارلی اور ایڈنا پرووائنس نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو انہیں تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ چارلی نے اس بیرے سے اس واقعے کی وجہ پوچھی تو اس بیرے نے چارلی کو بتایا کہ اس کے پاس 10 سینٹ کی رقم کم تھی، اس لیے اس کو مارا پیٹا گیا ہے۔ اس بیرے کی یہ بات سن کر چارلی نے جب اپنی جیب کی تلاشی لی تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی پتلون کی جس داہنی جیب میں وہ سکہ ڈالا تھا، وہ اس کی جیب نیچے سے پھٹی ہوئی تھی، اور اب وہ سکہ اس کی اس جیب میں موجود نہیں تھا اور ریسٹورنٹ کے باہر گر کر کہیں گم ہو چکا تھا۔ یہ جان کر تو چارلی کے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ شدید پریشان ہو گیا۔ اسی دوران الفریڈ ایرک کیمبل بھی چارلی کا کھانے کا بل لے کے اس کی میز کی پشت پر آ گیا، اور چارلی اس سے لڑنے کے لیے اپنا ارادہ بنانے لگا، جبکہ الفریڈ ایرک کیمبل اور ایڈنا پرووائنس چارلی کی ان حرکات کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کرتے رہے، جبکہ الفریڈ ایرک کیمبل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چارلی کے پاس بھی اپنے بل کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ الفریڈ ایرک کیمبل کو بھی اپنے قریب پا کر چارلی نے اپنا باقی ماندہ کھانا تیزی سے کھانا شروع کر دیا، جبکہ الفریڈ ایرک کیمبل نے اپنا بل چارلی کے سامنے پیش کر دیا تو چارلی نے الفریڈ ایرک کیمبل کو ایڈنا پرووائنس کے لیے کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ اسی دوران ہنری برگمین، جو کہ ایک فنکار تھے، اور وہ اسی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے اور چارلی کی متوازی اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گئے جس پر کچھ دیر قبل ایڈنا پرووائنس آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ الفریڈ ایرک کیمبل ایڈنا پرووائنس کو کافی دینے کے بعد آرڈر لینے کے لیے ہنری برگمین کی میز پر آیا تو اس کی جیب سے ایک سکہ فرش پر گر گیا۔ چارلی کو فرش پر گرا ہوا وہ سکہ نظر آ گیا تو اس نے اس سکے کو اٹھانے کی کافی کوشش کی، لیکن الفریڈ ایرک کیمبل کا پیر اور اس کا بھاری بھرکم جوتا اس سکے پر آ گیا۔ بہرحال کافی تگ و دو کے بعد آخرکار چارلی نے وہ سکہ فرش پر سے اٹھا ہی لیا، اور جب الفریڈ ایرک کیمبل نے اپنا بل چارلی سے طلب کیا تو چارلی نے وہی سکہ اپنی جیب سے نکال کر الفریڈ ایرک کیمبل کو دے دیا، لیکن چارلی کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ سکہ جعلی تھا۔
کیونکہ جب الفریڈ ایرک کیمبل نے اس سکے کو بغور دیکھا اور پھر اسے اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر موڑا تو وہ مڑ گیا۔ جب چارلی نے یہ منظر دیکھا تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، کیونکہ اس کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ وہ اس ریسٹورنٹ کا بل ادا کر سکے، اور پھر وہ اس خوف سے اپنی بینچ سے ہی پھسل کر نیچے گر گیا۔ تو تب الفریڈ ایرک کیمبل نے اپنے بل کے تقاضے کے لیے اسے گریبان سے پکڑ کر دوبارہ بینچ پر بٹھانے کی کوشش کی، تو اس کی بار بار کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ تو پھر گھبرائے ہوئے چارلی نے الفریڈ ایرک کیمبل کو دوبارہ گرم کافی لانے کے لیے کہا، اور الفریڈ ایرک کیمبل کافی کا وہ کپ اٹھا کر دوسری کافی لینے کے لیے چلا گیا۔ الفریڈ ایرک کیمبل کے جانے کے بعد چارلی نے ایڈنا پرووائنس کو اپنے پاس پیسے نہ ہونے کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ادھر وہ فنکار ہنری برگمین جو چارلی کی متوازی میز پر بیٹھ کر چارلی کی یہ مضحکہ خیز حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ اٹھ کر چارلی اور ایڈنا پرووائنس کی میز پر آئے اور چارلی کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں ایک فنکار ہوں اور میں آپ کی مزاحیہ انداز کی حرکات کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کا معترف ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ دونوں میرے تھیٹر میں آ کے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو پیش کریں، کیونکہ آپ کا مزاحیہ انداز مجھے بہت پسند آیا ہے، اور ایڈنا پرووائنس ایک بہت خوبصورت خاتون ہیں۔ ہنری برگمین کی باتیں چارلی اور ایڈنا پرووائنس بغور سننے میں منہمک ہو گئے۔ اس کے بعد الفریڈ ایرک کیمبل جب ہنری برگمین کا بل وصول کرنے کے لیے جب چارلی کی میز پر آیا تو چارلی نے کمال ہوشیاری سے ہنری برگمین کی الفریڈ ایرک کیمبل کو دی گئی ٹپ کو اپنے بل کے طور پر استعمال کر لیا، جبکہ الفریڈ ایرک کیمبل ہنری برگمین سے اپنی ٹپ کا متمنی تھا جو کہ اسے نہ مل سکی۔ الفریڈ ایرک کیمبل نے اس سکے کو بھی اچھی طرح سے اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر دیکھا کہ کہیں یہ سکہ تو جعلی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں اس ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ اس وقت بارش شروع ہو چکی تھی، اور ریسٹورنٹ سے باہر آنے کے بعد ہنری برگمین نے چارلی اور ایڈنا پرووائنس کو اپنے تھیٹر پہ آنے اور فنکارانہ کارکردگی دکھانے کی دعوت دی۔ ہنری برگمین کے جانے سے پہلے چارلی نے ہنری برگمین سے بطور ایڈوانس $2 ادھار مانگے، جو کہ ہنری برگمین نے بخوشی ادا کر دیے، اور پھر وہ فٹ پاتھ پر اپنی باہمی سمت روانہ ہو گئے۔ ادھر الفریڈ ایرک کیمبل ریسٹورنٹ کے اندر ہنری برگمین سے ٹپ نہ ملنے کے باعث پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اب چارلی اور ایڈنا پرووائنس بھی اس ریسٹورنٹ سے داہنی سمت کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جب وہ اس گلی کے موڑ پر پہنچے تو اس گلی کے نکڑ پر ایک میرج رجسٹرار کا ایک دفتر واقع تھا۔ اس وقت بارش مزید تیز ہو چکی تھی، اور چارلی اور ایڈنا پرووائنس کے کپڑے بھی مکمل طور پر بھیگ چکے ہوئے تھے۔ چارلی اور ایڈنا پرووائنس جب اس گلی کے موڑ پر پہنچے تو چارلی ایڈنا پرووائنس کو لے کر اس میرج رجسٹرار کے دفتر کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا، اور پھر چارلی نے ایڈنا پرووائنس کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں کرنی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی میرج رجسٹرار کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا۔ ایڈنا پرووائنس بھی چارلی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ چارلی سے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھی، اور پھر ایڈنا پرووائنس نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن چارلی نے اسے اپنی چھڑی سے پکڑ کر وہیں پر روک لیا، اور اسی دوران اس میرج رجسٹرار کے دفتر کا دروازہ بھی کھل گیا، اور اس دفتر کے مالک جس کا نام ٹام ہیرنگٹن تھا وہ اپنے دفتر کے اس دروازے پر آ گئے اور چارلی کی ایڈنا پرووائنس کو شادی کے لیے قائل کرنے کی کوششوں کو دیکھتے رہے۔ بالآخر چارلی نے ایڈنا پرووائنس کو اپنے بازوؤں میں زبردستی اٹھا لیا، اور وہ اسے اٹھا کر میرج رجسٹرار کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ ختم شد۔